تو پھر اس محفل کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، یعنی وہ محفل مزید نکھر جاتی ہے، اس محفل کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، خوبصورتی آ جاتی ہے۔ کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے نا، عاشق رسول، وہ نظم کی صورت میں سرکار کی شان سنے تب بھی اسے مزہ آتا ہے، نثر کی صورت میں حضور کی شان سنے تب بھی اسے مزہ آتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ جس انداز میں بھی نعت سنے اسے اسی انداز میں لطف آتا ہے، اسی انداز میں چین آتا ہے۔ کیا خیال ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جسے ہر صورت میں مزہ آتا ہے، ذرا اونچا بولے بلند آواز سے۔ چاہے حضور کی نعت نظم میں پڑھی جائے، سرکار کی نعت نثر میں پڑھی جائے، عاشق کو بہر 2 صورت لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، اسے چین آتا ہے۔ کیونکہ حضور کا جو نعت پڑھنے والا نعت خان ہے نا، نعت خان صرف وہ نہیں ہوتا جو سر لگا کر نظم کے اندر حضور کی تعریف کرے، نعت خان وہ بھی ہوتا ہے جو نثر کے اندر حضور کی حدیث پڑھ کے بیان کرے۔ ہے توجہ تواڈی؟ جو نثر کی صورت میں قرآن و سنت بیان کرے، حدیث بیان کرے، قرآن کی آیت پڑھ کر اس کی تفسیر بیان کرے، وہ بھی نعت خواں ہے۔ اور حضور کا جو نعت خواں ہے اس کی شان پتہ کیا ہے؟ حضور کے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ سرکار کائنات امام الانبیاء نے فرمایا، میرے چچا میری نعت پڑھو، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ میری نعت پڑھو، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ پتا چلا جس منہ سے نبی کی تعریف ہوتی ہے وہ منہ کبھی گندا نہیں ہوتا ہے۔ ارے جس منہ سے نبی پر بک بک کیا جائے وہ منہ گندا ہے، جس منہ سے نبی کی تعریف کی جائے وہ منہ چنگا ہے۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ، حضور کی دعا ہے، اے میرے چچا اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے، میری نعت پڑھو، میری شان بیان کرو۔ اللہ اکبر! حضرات گرامی، حضور کی تعریف کرنے والا اس کے لیے حضور نے دعا فرمائی۔ ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے، جس کے حق میں سرکار دعا فرما دیں، اللہ اکبر، اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ پتا چلا سرکار کے ثنا خوانوں کے لیے سرکار کی دعا ہے، حضور کے نعت خوانوں کے لیے حضور کی دعا ہے۔ وہ نعت چاہے نظم میں پڑھے، وہ نعت چاہے نثر میں پڑھے، اللہ اکبر، وہ حضور کا نعت خواں ہے، وہ حضور کا ثنا خواں ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوب فرماتے ہیں حضور کی دعا کے بارے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ کچھ مولوی حضرات کہتے ہیں نبی کی فلاں دعا رد ہو گئی، فلاں دعا رد ہو گئی۔ میں نے کہا مولانا پھر تیرے مطالعہ کی کمی ہے، پڑھ امام قسطلانی کو، امام اسقلانی کو، امام ابن حجر مکی ہیثمی کو، حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی کو، ملا علی قاری کو، مجدد علی ثانی کو، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو، شاہ ولی اللہ کو، شیخ محقق کو، شاہ عبداللہ محدث دہلوی کو، اور میں نے کہا پڑھ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو، مولانا شبیر عثمانی کو۔ میں نے کہا ان سب نے لکھا لم ينقل انہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم ولم يستجب، فرمایا ایک دعا بھی ایسی نہیں آئی، ایک دعا بھی منقول ہو کر ایسی نہیں آئی میرے نبی نے فرمائی ہو اور رب نے قبول نہ کی۔ ذرا اونچا بولیں بلند آواز کے ساتھ، میرے نبی کی ہر دعا مقبول و محبوب ہے، حضور کی ہر دعا مقبول ہے۔ بلکہ اما عائشہ تو یہاں تک فرماتی ہیں اللہ اکبر، ما ارى ربک الا یسارع فی ہواک، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک۔ اما عائشہ صدیقہ اللہ اکبر، سیدہ طیبہ طاہرہ عتیقہ عفیفہ پاک دامنہ سیدہ عائشہ صدیقہ، میرے آقا کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین اور حضرت
حضرت سیدنا صدیق اکبر کی لخت جگر اور نور نظر، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا مجمع والے بول لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، بیٹی ہو تو ایسی ہو، ایسی قابل فخر بیٹی رب نے جناب صدیق اکبر کو عطا فرمائی کہ جب جناب سیدہ عائشہ تشریف لاتی ہیں، حضرت صدیق اکبر استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں بابا میں تو آپ کی بیٹی ہوں، میں تو آپ سے عمر میں چھوٹی ہوں، آپ میرے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میرے لیے تکلیف کرتے ہیں، بابا جان میرے لیے کھڑے نہ ہوا کریں، میرا یوں استقبال نہ کیا کریں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدہ عائشہ جناب ابو بکر سے کہتی، اب ذرا توجہ کرنا، تو سنیو ہم ہی ہیں جو نبی کی نسبتوں کا خیال کرتے ہیں، نبی کی نسبتوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ نے جب یہ کہا آقا میرے لیے کھڑے نہ ہوا کریں، میرے استقبال کے لیے، میں تو آپ کی بیٹی ہوں، عمر میں چھوٹی ہوں، آقا میرے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اے بیٹی عائشہ تیری میرے ساتھ دو نسبتیں ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، تیری میرے ساتھ دو نسبتیں ہیں، ایک نسبت ابوت ہے، ایک نسبت نبوت ہے۔ فرمایا میں اگر نسبت ابوت کو دیکھوں تو تو میری بیٹی ہے، میں تیرا باپ ہوں، اگر نسبت نبوت کو دیکھوں کہ تو میرے نبی کی زوج محترمہ ہے، میرے نبی کی گھر والی ہے، اس نسبت سے تو میری بیٹی نہیں بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے اللہ اکبر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اے بیٹی عائشہ اپنی نسبت کو دیکھوں تو بیٹی ہے، مصطفیٰ کی نسبت کو دیکھوں تو تو میری ماں ہے۔ اللہ اکبر، حضور کی نسبت جہاں آ جائے سنیو پھر وہاں ہماری نسبتیں کسی کام کی نہیں رہتی، پھر حضور کی نسبت غالب رہتی ہے۔ یہ جناب ابو بکر کا عقیدہ ہے کہ جہاں ایک طرف نسبت ہماری ہو، ایک طرف نسبت مصطفیٰ کی ہو، فرمایا یہ دونوں نسبتیں جب برابر میں آ جائیں اور کائنات والوں پھر آسمانی نسبتیں مت دیکھتے رہنا، مصطفیٰ کی نسبت کو دیکھنا، اس لیے کہ ہماری نسبت مغلوب ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کی نسبت غالب آ جاتی ہے۔ اے توجہ تواڈی جندہ عقیدہ وہ بولے بلند آواز نال، اللہ اکبر، ہماری نسبت مغلوب ہو جاتی ہے۔ علماء کے خطابات آپ نے سنے، اے حضرت علامہ مولانا میرے برادر استاذ بھائی حضرت علامہ مولانا شفیق احمد صاحب اور حضرت علامہ مولانا شاہد محمود صاحب، دیگر علماء کے خطابات سنے، قاری صاحب قبلہ کی تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی آپ نے، ذرا توجہ فرمائیں، یہ ساری نسبتیں ہیں۔ آپ نے مجھے فرمایا کرسی پہ بیٹھیں اور آپ نیچے بیٹھے تھے، میں نے کہا نہیں اگر آپ نے تلاوت کرنی ہے تو آپ اوپر بیٹھے میں نیچے بیٹھتا ہوں۔ اے توجہ تو آٹی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، بات کر رہا ہوں نسبت کی، اور سنیو ہمارا مسئلہ ہے ہی نسبتوں پر قائم۔ یہ نسبتیں دیکھتا ہے، یہ ادب دیکھتا ہے، یہ نسبت دیکھتا ہے کہ نسبت کتنی بڑی ہے، نسبت کتنی عظیم ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ اکبر، میرا مولا میرا رب مجھے عورت نہ بناتا، مجھے خاتون نہ بناتا۔ اے سیدہ عائشہ آپ ام المؤمنین ہیں، حضور کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، آپ یہ تمنا کیوں کرتی ہیں؟ اما عائشہ کہتی ہے میں عورت نہ ہوتی، اے عائشہ پھر کیا ہوتی؟ حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں عورت نہ ہوتی، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر کا اقبال سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر کا اقبال ہوتی۔ اللہ اکبر، اے عائشہ آپ نبی کی زوجیت میں آئیں، رب نے قیامت تک کے مومنوں کے لیے آپ کو ماں بنا دیا، آپ حضور کی زوجیت میں آئیں، آپ کے حق میں رب نے قرآن کی 18 آیاتیں اتار دی، آپ نبی کی زوجیت میں آئیں، آپ کا اونچا مقام ہو گیا، نبی کے بستر پر آپ آتی ہیں اور قرآن وہی اترتا ہے۔ اے عائشہ اتنی بڑی نسبت ہے، اتنے بڑے اعزاز، اور تم کہتی ہو سیدہ خاتون جنت کے سر کا اقبال ہوتی۔ فرما ہاں یہ ساری نسبتیں کہ میرے حق میں قرآن کی 18 آیاتیں اترتی ہیں، میں نبی کی زوجہ بنتی ہوں، ام المؤمنین بن جاتی ہوں، فرما یہ نسبتیں میری ہے، پر خاتون جنت کو دیکھو، فرمایا وہ نسبت مصطفیٰ کی ہے۔
کی لخت جگر ہے، وہ مصطفیٰ کی لخت جگر ہے، وہ شہزادی کونین ہے، وہ نور نظر مصطفیٰ ہے۔ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر میں ایک بال ہوتی۔ سنیو، بات ہے نسبت کی، نسبت پر بات چلی، اگرچہ موضوع یہ نہ تھا مگر اسی پر بات چل پڑی تو ذرا توجہ فرمائیں۔ نسبت حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے، آپ کا دربار ہے، آپ کے دربار میں مال غنیمت بٹ رہا ہے، اتنے میں لوگ آئے، مال غنیمت سے ابا تھے، جلیل القدر سے ابا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، توجہ کرنا ذرا، فاروق اعظم نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے بیٹے کو پیچھے کر دیا اور فرمایا حسن و حسین قریب آ جاؤ۔ حسن و حسین کو پہلے دیا، اپنے بیٹے کو بعد میں دیا۔ اب بیٹا جو تھا نا عبداللہ، وہ تھوڑا سا مایوس ہوا۔ ہم ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ وہ کوئی گستاخی اور توہین والا لہجہ بنا رہے تھے یا انداز بنا رہے تھے، وہ صحابی رسول ہے، بس تھوڑا سا ملال آیا کہ بابا عمر کیسی بات کرتے ہو، کیسی بات کرتے ہو؟ میں قدیم الاسلام، میں نے بڑے جہاد کیے، بڑی جنگیں لڑی، اور حسن حسین تو بڑے، یہ نوجوان ہیں، یہ ابھی ہمارے سامنے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ہم نے انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ بابا عمر کیسی بات کرتے ہو؟ اور پہلے میں آیا، مستحق بھی میں تھا، لیکن پہلے آپ نے حسن حسین کو نوازا، بعد میں ہمیں۔ حضرت فاروق اعظم جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا وہ بیٹا عبداللہ، بے شک تیری نسبتیں اپنی جگہ، پر یہ بتا جو نسبتیں حسن حسین کی ہیں کیا وہ نسبتیں تیری ہیں؟ نہیں سمجھے بات آپ، جو نسبتیں حسن حسین کو حاصل ہیں کیا وہ تجھے حاصل ہیں؟ وہ بیٹا عبداللہ یہ ملال نہ لا، تجھے نہیں پتا، پہلے حسن حسین کے بابا جیسا بابا تو لا، پہلے حسن حسین کے ماں جیسی ماں تو لا، حسن حسین کے نانا جیسا نانا تو لا، حسن حسین کی نانی جیسی نانی تو لا۔ بیٹے کو جھڑک دیا اور فرمایا سن، اور کان کھول کے سن لے کہ حسن حسین کا ماموں ابن رسول اللہ ہے، حسن حسین کی خالہ بنت رسول اللہ ہے، حسن حسین کا بابا علی المرتضیٰ ہے، حسن حسین کی مما سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، حسن حسین کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، حسن حسین کا نانا خود محمد الرسول اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ توجہ وہ آل ابو بکر کی تربیت، یہ آل عمر کی تربیت۔ توجہ کریں ذرا، توجہ، بڑی پتے والی بات کر گیا اور بڑی اونچی بات کر گیا، شاید آپ کے اوپر سے گزر گئی۔ میں نے کہا آل ابو بکر کی تربیت دیکھو کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر ایک بال ہوتی، وہ آل ابو بکر کی تربیت ہے، وہ آل ابو بکر کی تربیت ہے۔ ادھر عمر اپنی آل کی تربیت فرما رہا ہے۔ میں نے کہا یہی تربیت چلتی رہتی، یہی تربیت چلتی رہتی تو کبھی کربلا بپا نہ ہوتی۔ میں نے کہا حسین تو وہ ہے جب ملنے کے لیے آیا، بیٹا بھی ملنے کے لیے آیا، تو پھر بابا نے کہا بیٹے کو کہو ابھی وقت نہیں ہے، مصروف ہوں۔ لیکن جب حسین آئے، عمر کو پتا چلا، عمر گھر میں مصروف تھے، نہ سر پہ پگڑی پہنی، نہ پاؤں میں جوتا پہنا، ننگے سر ننگے پاؤں فاروق اعظم دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ حضرت حسین گلی میں جا رہے تھے، آواز دے کر کہا حسین کدھر جا رہے ہو؟ کہا تمہارے بیٹے کو دیکھا واپس پلٹتے ہوئے، میں بھی واپس پلٹ گیا۔ میں نے کہا بیٹے کو نہیں ملے مجھے بھی نہیں ملیں گے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عمر نے رو کر کہا حسین خدا کی عزت کی قسم وہ بیٹا تھا پر تو آقا ہے، آج ہمارے سر پر اگر بال اگے ہیں یہ بھی صدقہ اہل بیت کا ہے۔ اہل بیت سے پیار کرنے والے اونچا بولو بلند آواز سے۔ فرما ہمیں تو پاؤں میں جوتا پہننا نہیں آتا تھا، سر پہ پگڑی سجانا نہیں آتا تھا، میں وہی عمر تھا اونٹ چراتا سارا دن، لیکن وہی میرا باپ مجھے سخت سست کہتا فلاں اونٹ بھوکا اور پیاسا ہے۔ ایک وہ دور بھی پھر آیا، اللہ اکبر، شام کو واپس آتے کوئی اونٹ کم ہے تو باپ کہتا خطاب عمر فلاں اونٹ کیوں غائب ہے، کدھر ہے اونٹ، کدھر ہے؟
تو عمر کہتے مجھے نہیں پتا، سارا دن تلاش کرتا رہا، بھوکا پیاسا، پاؤں میں آبلے پڑ گئے، لیکن اونٹ تو نہیں ملا۔ اللہ اکبر، وہ اپنے باپ سے ڈانٹ پی لیتے، ڈانٹ کھا لیتے، اللہ اکبر، لیکن ایک وہ دور بھی آیا، ادھر وادی کے اندر اونٹ گم ہوا، عمر کو نہیں ملا۔ ایک دور وہ بھی آیا کہ حضرت عمر برسر منبر کھڑے تھے اور وہیں سے فرما رہے تھے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اللہ اکبر۔ ساریہ 300 میل نہامت کے مقام پر ملک ایران میں جنگ لڑ رہے ہیں، حضرت عمر برسر منبر مسجد نبوی میں مصلی رسول پر، منبر مصطفیٰ پر، مدینہ طیبہ کے اندر ساریہ کو آواز دے کر کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اللہ اکبر۔ نماز پڑھی گئی، جمعہ کا اختتام ہوا، کسی نے مولا کائنات سے پوچھا علی آج عمر نے بے ربط بات کر دی، بے جوڑ بات کر دی، ساریہ تو مدینہ میں ہے نہیں، عمر نے ساریہ کو آواز دی، نہ سیاق و سباق، نہ سوق کلام، نہ طرز کلام، نہ انداز کلام، نہ جوڑ، نہ کوئی ربط، یہ کلام مربوط نہیں، یہ کلام منظم نہیں۔ اس کلام کی روش بتاتی ہے کہ عمر بھول گئے، عمر کو نسیان لگ گیا۔ حضرت علی نے کہا اوے نہیں نہیں، عمر کو نسیان نہیں لگا، جو کچھ عمر منبر پہ دیکھ رہا تھا وہی کچھ علی صف میں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ ہائے ہائے، بولو بولو ذرا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، مفتی صاحب۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ مولا کائنات نے فرمایا وہ لوگوں عمر کو نسیان نہیں ہوا، عمر بھولا نہیں ہے، ساریہ بے شک مدینے میں نہیں، وہ نہامت میں جنگ لڑ رہا ہے، پر عمر نے انہیں بلایا کیونکہ اس کا لشکر جو ہے نا وہ شکست کھا رہا تھا، پیچھے سے پہاڑ کی طرف سے دشمن حملہ کر رہا تھا۔ عمر نے کہا اے ساریہ اپنے لشکر کو سنبھالا دو، ذرا پیچھے دیکھو، پشت کی طرف دیکھو، پیٹھ کی طرف دیکھو، دشمن دوڑتا ہوا آ رہا ہے کہ تجھے شکست نہ دے دے، میں نے اسے سنبھالا دیا۔ مولا کائنات نے فرمایا جو کچھ عمر منبر پہ کھڑا دیکھ رہا تھا علی صف میں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ توجہ کرنا، ایک کوتوال ہے حضرت عمر کا، کٹھے دوست ہے، اونٹ چراتے ہیں۔ اس نے کہا عمر آج بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئے، بڑی اونچی باتیں، بڑی اونچی پرواز ہو گئی۔ عمر نے کہا وہ کیسے؟ وہ یار تھے نا، دوست تھے نا، وہاں بیلی تھے، کٹھے اونٹ چرایا کرتے تھے قبل از اسلام، کٹھے اونٹ چراتے، آج تو بڑی باتیں کرنے لگے۔ اس نے کہا حضرت عمر نے کہا وہ کیسے؟ کہا ساریہ یہاں تھے نہیں اور نہامت کو تم نے کیسے دیکھ لیا؟ حضرت عمر نے جو بات کی نا وہ بات بھی نسبت کی ہے، اور ذرا توجہ کرنا، خدا کی عزت کی قسم وہ بات بھی نسبت کی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا او یار، اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا ساتھ وادی کے اندر اونٹ کی نکیل کی رسی پھنس جاتی اور سارا دن تو تلاش کرتا، تجھے اونٹ ملتا ہی نہ تھا، شام کو باپ سے مار کھاتا، مار پیٹ کھاتا تھا، تجھے اونٹ نظر نہیں آتا تھا۔ آج 300 میل کم و بیش 700-750 کلومیٹر دور تو نے ایران کو کیسے دیکھا؟ پھر ایران کے میدان نہامت میں ساریہ کو کیسے دیکھا؟ اس کے لشکر کو کیسے دیکھا؟ حضرت عمر نے کہا او یار جس دن وادی میں، توجہ کرنا، جس دن وادی میں اونٹ نظر نہیں آتا تھا اس دن تو میرا یار تھا، اور جس دن میں نہامت کو دیکھ رہا ہوں اس دن میرے یار محمد عربی ہے۔ فرمایا یار بدلا تو مقام بدلا۔ نہیں توجہ تو آڑی مجمع والوں بولو ذرا اونچا بلند آواز، یار بدلا تو مقام بدلا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں مولانا خادم حسین رضوی کہاں سے آ گئے، امیر المجاہدین کہاں سے آ گئے، انہیں تو کوئی جانتا نہ تھا۔ میں نے کہا بے شک ٹھیک ہے، 38 سال جامعہ نظامیہ میں تدریس کرنے والا صرف 4 سالوں کے اندر جسے 38 سال کوئی نہ جان سکا 4 سالوں میں پوری دنیا جاننے لگی، پوری عمر والی بات۔ لوگوں یار
یار بدلا ہے تو مقام بدلا ہے، یار بدلا ہے تو عظمت بدلی ہے، یار بدلا ہے تو شان بدلا ہے۔ اگر شان بدلنا چاہتے ہو آؤ دامن مصطفیٰ کو تھام لو۔ غازی علم الدین جب جیل کے اندر تھے، ماں آتی روتی کہتی غازی یہ کام نہ کرتا، ماں کو درد نہ دیتا، ماں کو اس طرح نہ ستاتا، پریشان نہ کرتا۔ غازی کہتا ماں میں کوئی چوری کر کے تو نہیں آیا، میں کوئی ڈاکہ ڈال کے تو نہیں آیا، اللہ اکبر حضور کی عزت پر قربان ہو کے آیا ہوں۔ اور ماں سن لے، تو بے شک روتی رہے، تڑپتی رہے، مچلتی رہے، پر تیری پریشانی کا مجھے کوئی اثر نہیں۔ مجھے تو تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب میرے آقا مدینے سے چل کر میرے لیے میاں والی جیل میں آتے ہیں، میرے آقا میرے لیے چل کر آتے ہیں، میرے لیے پل بھر کے اندر مقدر بدل گیا۔ بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے صوفی، شب زندہ دار تو مقام نہ پا سکے، جو داڑھی مڈوانے والا ایک غازی علم الدین مقام پا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یار بدلا، مقام بدلا۔ اللہ اکبر، آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، اور اندھے کیا جانے حضور کا مقام۔ اللہ اکبر، اور توجہ کرنا، یہ خالی باتیں ہوتی ہیں۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاشق رسول تھے۔ لوگ تو فتوے لگاتے ہیں، شاید کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا اللہ والے سے، حضور والا یہ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال بڑے عاشق رسول تھے، بہت بڑے ولی تھے، لیکن داڑھی تو تھی نہیں، داڑھی تو مڈواتے تھے۔ اس اللہ والے نے جو جواب دیا نا وہ دل کے کانوں سے سننے کے قابل ہے، وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے فرمایا بیٹا شاعر مشرق علامہ اقبال واقعی عاشق رسول تھے اور بہت بڑے ولی تھے، لیکن سنو ان کے دل کے اندر جو عشق مصطفیٰ تھا، محبت رسول تھی، یہ محبت رسول مستقل ولایت ہے۔ محبت مصطفیٰ مستقل ولایت ہے، ولایت۔ کئی داڑھیوں والے رول گئے، غازی علم الدین کی داڑھی تو نہیں تھی پر مصطفیٰ کی آمد سے ان کی جیل کی کوٹھڑی بھی روشن ہو جاتی، جیل کی کوٹھڑی بھی روشن ہو جاتی تھی۔ حضرات گرامی، اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ داڑھی نہ رکھواؤ، نماز نہ پڑھو، لیکن داڑھی کا مقام اپنا، نماز کا مقام اپنا، لیکن یہ جو محبت مصطفیٰ ہے اس کا بھی اپنا الگ مقام ہے، اس کا بھی الگ مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اگر اس کا الگ مقام نہ ہوتا تو پھر حضور یوں کرم نہ فرماتے، یوں کرم نہ فرماتے۔ سنت رسول چہرے پر سجانی چاہیے، اور یہ آقا کی سنت ہے، یہ آقا سے وفا ہے، جو کہ ہم کہتے ہیں جو آقا کا وفادار ہے وہی ہمارا سردار ہے۔ اچھا یہ تو ادبی نظریہ ہے کہ نہیں؟ جدہ اے نظریہ ذرا اونچا بولے۔ وہ ابلیس نے وفا نہ کی تھی نا، ابلیس نے وفا نہیں کی، بیٹھا کہاں تھا؟ جنت میں۔ کہاں بیٹھا تھا؟ جنت میں۔ پہچانا نہیں، وفا نہیں کی، لیکن اگر ایک آم سے درخت نے بھی پہچان لیا نا، رب نے اسے بھی مقام عطا کر دیا۔ وہ حضرت آدم و حوا جب جنت میں تھے، ابلیس تو ساتھ ہی ہے نا، اس نے حضرت حوا کو ورغلایا، یہ بابے کو کہو کہ پھل کھا لے، اللہ نے جو منع کیا ہے اس لیے منع کیا ہے، پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، اعلیٰ سیرت بن جاؤ گے، اعلیٰ مقام کے مالک بن جاؤ گے، یہ کھا لو تم فرشتے بن جاؤ گے، نیک بن جاؤ گے، اور اگر کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ حضرت حوا کا مشورہ مان لیا بابے، اللہ اکبر، بابے آدم نے۔ پتا چلا عورت کا مشورہ مان کر عمل کرنا بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتا، بعض اوقات درست نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو ناقص العقل والدین کہا گیا۔ یہ عقل میں بھی کمزور ہے، دین میں بھی کمزور ہے، ناقص ہے۔ اس کا دین بھی کمزور، اس کی عقل بھی کمزور ہے۔ اس لیے عورت سے اگر مشورہ کرنا ہے نا، ساتھ مرد کو ضرور ملا لیا جائے تاکہ مشورہ مکمل ہو جائے، مشورے میں کوئی سکون نہ رہے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ باب آدم نے، وہ شیطان نے پھل توڑا، ابلیس نے حضرت حوا کو پکڑایا، انہوں نے کچھ کھایا، پھر باب آدم کو دیا، انہوں نے کھا لیا، بس وہ کھانے کی دیر تھی۔ وہ کون سا پھل تھا، کون سا درخت تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں، کچھ کہتے ہیں وہ انگور کا تھا،
درخت انگور کی بیل تھی، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ گندم کا دانہ تھا، بہرحال جو بھی ہو وہ ایک جنت کا شجر ممنوع تھا، حضرت آدم نے کھا لیا، وہ جنت لباس اتر گیا، برہنہ ہو گئے، اب درختوں کے پتے اٹھانے لگے اپنے شرمگاہ کو چھپانے کے لیے۔ توجہ کرنا، درختوں کے پاس جاتے ہیں، کسی درخت کے پاس کہ پتے دے دو میں اپنے شرمگاہ کو ڈھانپ لوں، بیٹا بیٹھ جائے، پتے دے دو میں اپنے شرمگاہ کو ڈھانپ لوں، پتے دے دو میں اپنے برہنہ جسم کو چھپا لوں۔ میری بات کٹ نہ جائے نا، توجہ چاہتا ہوں میں، توجہ فرمائیں ذرا۔ حضرت آدم صفی اللہ جس درخت کے پاس بھی جاتے ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ معذرت، آپ سے عصیان ہوا، آپ سے نسیان ہوا، میں تو کچھ نہیں دے سکتا، اللہ اکبر۔ اتنے میں آپ انجیر کے پاس پہنچے، انجیر کے درخت کے پاس، آپ نے اس سے بھی کہا پتے چاہیے، ٹہنیاں چاہیے، تیری کھال چاہیے تاکہ برہنہ جسم کو چھپاؤں۔ انجیر کے درخت نے کہا بابا آدم میرے پتے بھی حاضر، میری ٹہنیاں بھی حاضر، میری کھالیں بھی حاضر، میری شاخیں بھی حاضر۔ اس نے سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت باب آدم نے وہ پتے لیے، اپنے برہنہ جسم کو چھپایا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، وہ انجیر کے درخت تجھے کیسے جرأت ہوئی باب آدم سے یہ سلوک کرنے کی؟ تجھے نہیں پتا اس سے عصیان ہوا، اس سے نسیان ہوا، تو نے یہ کیوں کیا؟ ایسا سلوک کیوں برتا؟ انجیر کے درخت نے کہا مولا مجھے اور تو کچھ پتا نہیں، بس تیری توفیق سے جو میں پہچان رکھتا ہوں، نگاہ رکھتا ہوں، وہ نگاہ یہ ہے رأیت نور محمد فی جبہت آدم، میں نے تو آدم کو نہ دیکھا، آدم کی پیشانی میں نور محمدی کو دیکھا تو سب کچھ قربان۔ آدم کی پیشانی میں نور محمدی کو دیکھا، سب کچھ قربان کر دیا۔ ہے توجہ تو حدیث وفاداری کی بات ہے، پہچان کی بات ہے۔ رب کائنات نے فرما انجیر کے درخت اگر تو نے میرے محبوب کے نور کو پیشانی آدم میں پہچانا ہے نا، پھر سن والتین، قسم ہے انجیر کی، اگر تو نے مصطفیٰ کا دامن پکڑا ہے تو تیرے ذکر کو بھی قیامت تک تمام بخش دوں گا، تیرا ذکر بھی قیامت تک ہوتا رہے گا۔ والتین فرما کر اس کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے بلند فرما دیا۔ چاہتے ہو نام بلند ہو جائے، مر جائیں نام نہ مٹے، آؤ دامن مصطفیٰ کو تھام لو۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، انجیر کے درخت نے پہچانا لیکن شیطان نے نہ پہچانا، ابلیس نے نہ پہچانا۔ اللہ اکبر۔ وہ جب حکم ہوا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے جھک گئے۔ جبرائیل کہتا ہے میں بھی جھک گیا، سارے فرشتے الا ابلیس ابا واستکبر، اکڑ گیا، تکبر کیا، وہ نہیں جھکا۔ اب ذرا توجہ کرنا، وہ جب نہیں جھکا نا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا، کیوں نہیں جھک رہا؟ اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے بنایا آگ سے، اسے بنایا مٹی سے، اور مٹی کا کام جھکنا ہے، آگ کا کام بلند ہونا ہے، لہذا میں اس سے اعلیٰ مقام کا مالک ہوں، میں تو نہیں جھکوں گا، میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ سجدہ نہ کیا، انکار کر دیا۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اتنے میں نا سجدہ جب طویل ہوا تو میں نے اٹھ کر دیکھا تو ابلیس کھڑا ہوا ہے، سجدہ نہیں کر رہا، جھک نہیں رہا۔ استاد جی انکاری ہیں۔ اب میں ششو پن میں پڑھ گیا، میں نے کہا استاد جی معلم الملائکہ فرشتوں کو پڑھانے والے وہ تو سجدہ کر نہیں رہے، اب کیا کیا جائے؟ معاملہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں نے جو اوپر دیکھا نا ایک کبہ نظر آیا، اس کبے کے چاروں طرف لکھا تھا ابو بکر صدیق، اور اس کبے سے جو کبہ چمک رہا تھا اس کے اندر سے ابو بکر کی آواز میں آواز آئی او جبرائیل ہم تجھے بنانا چاہتے ہیں سعادت مند، ابلیس کو بنانا چاہتے ہیں بدبخت، یہ کبھی نہیں جھکے گا، یہ ہے جہنمی وکان من الکافرین، یہ تو بدبخت تھا ہی کافروں میں سے، یہ تو مومن تھا ہی نہیں، یہ تو اچانک بن گیا، پر تجھے ہم بنانا چاہتے ہیں نیک بخت، نہیں توجہ تمہاری، تجھے بنانا چاہتے ہیں رسول امین، کبھی یہ امین بنانا چاہتے ہیں، تجھے تمام نبیوں کا وہی لانے والا فرشتہ بنانا چاہتے ہیں، جھک جا، یہ سجدہ آدم کو نہیں اس حقیقت کو ہے جو آدم کی ذات میں جلوہ گر ہے، وہ نور محمدی ہے اور وہی اصل کائنات بھی ہے، حقیقت کائنات۔ کبے سے آواز آئی، کہاں سے آواز آئی؟ نعرہ رسالت، کبے سے آواز آئی، نعرہ حیدری، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد۔
کرو اپنا دل ٹھنڈا کرو، تسیمی کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، ذرا جھوم کے بولو. تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگنا چاہیے تھا ویسے، لیکن نہیں لگا. حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین و ان آدم فی تینہ، ابھی تک آدم گلگارے میں تھے، میں مصطفیٰ ختم نبوت کا تاج سجا چکا تھا، ختم نبوت کا تاج پہن چکا تھا. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کس نے؟ جس نے بھی پہچانا. جبرائیل نے پہچانا، سید الملائکہ بنا دیا. انجیل نے پہچانا، قرآن میں ذکر آ گیا. ابلیس نے نہیں پہچانا، رب نے راندے درگاہ کر دیا. بیٹھا کہاں تھا؟ جنت میں. رب نے فرمایا گیٹ آؤٹ، دفع ہو، فاخرج، نکلنا، اب دیر نہیں کرنی، دفع ہو جا. بولا عبادتیں، ریاضتیں، علم. فرمایا ایسے علم کا کیا فائدہ جس میں ادب نہ ہو، ایسی عبادت کا کیا فائدہ جس میں عاجزی نہ ہو. تیری عبادت تو ہے مگر عاجزی نہیں نا، اکڑا ہوا ہے. علم تو ہے، ادب نہیں. ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں. دفع ہو، جلدی کر، نکل. جنت سے نکال دیا. اور میں نے کہا ذرا توجہ کر، نبی کی شان میں جب بولے نا تو پھر ہوش کے بولا کر، ہوش سے بولا کر. کیوں؟ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، عام بات نہیں. باخدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. مولانا عارف رومی نے فرمایا خدا کی بارگاہ میں دیوانگیاں چل جاتی ہیں، پر حضور کی بارگاہ میں ذرا ہوش سنبھال کے آنا پڑتا ہے کہ یہ بارگاہ رسالت ہے. ادب گاہی زیر آسمان، ازارش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت، جنید با یزید ایجا. یہ عام بارگاہ تو نہیں ہے، آسمان سے نیچے زمین سے اوپر مصطفیٰ کی بارگاہ سے نازک ترین کوئی بارگاہ ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. لیکن بک بک کرنے والا بک بک کرتا رہتا ہے. اب ذرا توجہ فرمائیں نا. کہتے ہیں جی تم محفل میلاد مناتے ہو، حضور آتے ہیں. اگر حضور زندہ ہوتے تو آتے نا، پھر اگر آتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ ہم انہیں دیکھتے کیوں نہیں؟ آپ نے تو شاید نہیں بنایا، لیکن بعض جگہوں پہ محفل میلاد میں حضور کے لیے ممبر بنایا جاتا ہے. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میں نے کہا اندھے اگر کھجور کا تن نہ روئے، مسجد نبوی کے دروازے پہ ہے، ہجر مصطفیٰ میں روتا ہے، فراق مصطفیٰ میں تڑپتا ہے، مچلتا ہے. میرا نبی خطبہ چھوڑ دیتا ہے، کھجور کے تنے کو سینے سے لگاتا ہے، کمری میں چھپاتا ہے، وہ سسکتے خاموش ہو جاتا ہے. میں نے کہا جو نبی کھجور کے تنے کے لیے آ سکتا ہے وہ اپنے سے غلام کے لیے نہیں آ سکتا. لیکن میں نے کہا وہ ذوق تو پیدا کرنا، وہ وجد تو پیدا کرنا. اس لیے سنیو، ہمیں لوگ الزام دیتے ہیں کہ یہ بس خالی قولی نعروں والے ہیں، لیکن نعروں کو حقیقت بنایا کرو اور بتایا کرو. ہمیں واقعی پکے عاشق رسول ہیں. جیڑا ای چیز کو حقیقت ثابت کرنا چاہتے ہیں ذرا اونچا بولے، ہاتھ اٹھا کے بولے. لیکن یہ چیز حقیقت کدا ثابت ہی صحیح میں نا. یا رسول اللہ ہم مر گئے، آپ کے بغیر بس ہمیں کھانا دل نہیں کرتا، کھانے کا دل نہیں کرتا، پانی پینے کا دل نہیں کرتا، ہمیں تو نیند نہیں آتی، ہم رول گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، بس آپ کرم کر دیں. یہ وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کسی نے اس طرح پڑھا نا تو آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بول. ہے توجہ تواڈی، دل سے بات ہونی چاہیے، دل سے. وہ ایک شاگرد نے کہا نا استاد جی سے، استاد جی حضور کی زیارت کرنی ہے پر کیسے کریں؟ کوئی نسخہ تو بتا دیں، وظیفہ بتا دیں، سرکار کا دیدار کرنا ہے. استاد جی نے کہا بیٹا آج رات تیرا کھانا میرے گھر ہے، آ جانا دعوت پہ. شاگرد پہنچ گیا. استاد جی نے آگے مچھلی تیار کی ہوئی ہے اور استانی سے کہا یہ مچھلی کو نا ذرا مسالہ تیز کر کے لگانا ہے، ذرا تیز کر کے مسالہ لگانا ہے، مسالہ ڈھیلا ملا نہیں لگانا، مسالہ تیز لگانا ہے. استانی جی نے مچھلی بنائی، مچھلی کے پکوڑے تیار کیے، بھنی ہوئی مچھلی، اسے اچھا خاصا مسالہ لگا لیا. اللہ اکبر. اس کے بعد شاگرد جی بھی آ گئے، دسترخوان بچ گیا، مچھلی لگ گئی. استاد جی نے کہا بیٹا تمہاری دعوت ہے، کھاؤ ذرا.
بچے نے کھانا شروع کر دیا، اللہ اکبر، جب مچھلی پیٹ بھر کے کھا رہی نا، درمیان میں کہیں اگر پانی پینے کا ارادہ کرتا، استاد کہتا پانی نہیں پینا، مچھلی کھانی ہے پانی نہیں پینا، مچھلی کھاتا رہا پانی نہیں پیا، استاد نے کہا جاؤ سو جاؤ، لیکن ساری رات اگر پانی کی پیاس لگے پانی نہیں پینا۔ استاد جی مچھلی کھانے سے پانی تو پینا پڑتا ہے، اور پھر اس میں مرچیں بھی زیادہ ہے، مسالہ بھی تیز ہے، اب پیاس تو بہت لگے گی۔ استاد جی نے کہا نہیں، نبی پاک کا دیدار کرنا ہے نا، حضور کی زیارت کرنی ہے نا، پھر پانی نہیں پینا پڑے گا۔ شاگرد نے کہا ٹھیک ہے استاد جی، پانی نہیں پییں گے۔ تھوڑی دیر سویا، اٹھ کھڑا ہوا، بڑی بے چینی، بڑی پریشانی، پانی کی طلب ہوتی ہے، پر استاد جی نے بتایا نبی کا دیدار کرنا ہے، پانی نہیں پینا۔ اللہ اکبر، اب شاگرد بڑا سٹ پٹایا، پریشان۔ صبح جب کلاس لگی، شاگرد آیا، استاد جی نے کہا سناؤ بیٹا، حضور کا دیدار ہوا، سرکار کی زیارت ہوئی؟ بچہ کہتا ہے حضور دیدار تو نہیں ہوا، پر یہ بتاؤ تمہیں اب طلب کس چیز کی ہے؟ کہتے ہیں حضور میرا ایک ایک رونگٹا، ایک ایک انگ کر رہا ہے پانی 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 پانی۔ آپ نے فرمایا وہ بیٹا یہی نسخہ ہے نبی کے دیدار کا، جب تیرا ایک ایک رونگٹا، ایک ایک انگ کرے گا نا یا نبی یا نبی یا نبی، تو دیدار ہو جائے گا۔ فرمایا یہ طرف پیدا کر، جب تیرا دل تیری ایک ایک رونگٹا جب یا نبی کہے گا، اٹھتے بیٹھتے حضور کا ہی تصور، حضور کا ہی خیال ہوگا، فرمایا تیرا دیدار ہو ہی جائے گا۔ اس واسطے فرمایا نا اے خالی کھولی عاشق نہیں بننا، ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانن یار دے، ولی کندے بھرنے تھے دھنی، عاشق کیا ہے اتانا کیل ہے ناکار ہے، حق ہے حقیقی حال ہے، حقدہ کمال جمال ہے۔ عاشق بننا ہے تو پھر ایسا بن کہ حضور کے عشق میں واقعی تڑپتا رہے اور مچلتا رہے۔ اللہ کہتے ہیں جی حضور آتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا مولانا حضور نظر آتے ہیں، لیکن حضور کو دیکھنے کے لیے آنکھ بھی تو چاہیے نا۔ اگر تو کہتا ہے نا حضور نظر نہیں آتے، معاذ اللہ حضور تو دنیا سے رخصت ہو گئے، بدبخت غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، حضور تو مر گئے، نظر کیسے آئیں گے؟ نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا مولوی جی تیری آنکھ کا قصور ہے، ورنہ سن جنہیں نظر آئے کوئی کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، ایک دفعہ دیدار کیا تو کہا تو زندہ ہے واللہ، دوسری بار حیات انبیاء پہ دلائل دیے تو فرما تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے حضور کا دیدار کیا تو کہا آقا یہ جھوٹ بولتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، مجھے اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں۔ پھر حیات نبی پہ قرآن و سنت سے دلائل دیے اور فرمایا آقا تو زندہ ہے واللہ، یہ جھوٹے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میں نے کہا جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھ شیخ سعدی کو کون نظر آیا تھا؟ کہتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کہنے والا کون تھا؟ میں نے کہا خواجہ صاحب سے پوچھنا، فرماتے ہیں اليوم بصر حدید میں ہر وقت یاد دید میں کلی قلب عشق کلید میں۔ میں نے کہا اگر حضور کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تو پھر جا تاجدار گورلا سے پوچھ زندہ کو دیکھا یا مردہ کو کس کو دیکھا؟ اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی میں نے کہا دیکھنے والی آنکھ کو تو نظر آ جاتے ہیں۔ وہ حضور گئے نا شب معراج، شب ہجرت، صدیق اکبر کے گھر پہنچے، ابو بکر باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ میر عبدالوہاب بلگرامی نے لکھا ابو بکر صدیق باہر انتظار کر رہے تھے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، تجھے کس نے بتایا میں آ رہا ہوں؟ حضرت صدیق نے کہا آقا یار میرے گھر آئے مجھے پتہ بھی نہ چلے۔ آقا یہ ہو کیسے سکتا ہے یا رسول اللہ؟ لوگوں نے آپ کو سر کی آنکھ سے دیکھا ہے پر ابو بکر نے آپ کو دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، ابو بکر نے آپ کو دل کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی محبت سچی ہو تو حضور آتے بھی ہیں اور حضور نظر بھی آتے ہیں، تشریف بھی لاتے ہیں اور نظر بھی آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ ہوت محمد سعید دامت برکات رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے شیدانی کی دھرتی پر 40 سال حضور کی حدیث پڑھائی، 40 سال جامعہ عباسیہ کا وائس چانسلر آپ کی خدمت میں بیٹھتا، بحث و مباحثہ ہوتا، علم کا تکرار ہوتا، آپ سے فیض لیتا تھا۔ حضرت خواجہ ہوت محمد کے مرید تھے،
حافظ پیر بخش صاحب، آخری باتیں بڑی قابل توجہ، وہ آنکھوں سے نابینا تھے اور بڑے نیک تھے. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگ آتے نا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے بالکل صحیح سلامت، پھر دوسری لمحے آتے تو ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوتا، مسجد میں بکھرا پڑا ہے، ہاتھ کہاں پڑا ہے، سر کہاں پڑا ہے، دھر کہاں پڑا ہے، پاؤں کہاں پڑا ہے. اس طرح وہ ڈر کر بھاگ جاتے کہ پیر صاحب کو کس نے قتل کر دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آتے تو پھر آپ اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے. فنائیت کے لیے عالم، فنائیت کا. اس لیے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ نے کہا سبحانی معظم شانی، وہ لوگوں جسے لوگ کہتے ہیں وہ سبحان ہے بڑی شان والا ہے، وہی تو میں ہوں، وہی تو میں ہوں. لوگوں نے کہا کفریہ کلمہ ہے، کافر ہو گیا بایزید. اچھا جب یہ جملہ بولوں کلہاڑیاں اٹھانا، میرے جسم کے ٹکڑے کر دینا. تلامذہ مریدین کلہاڑیاں اٹھاتے، جسم پر مارتے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تھوڑے لمحے بعد دیکھتے تو بایزید بستامی پھر بیٹھے رب کا ذکر کر رہے ہیں، عبادت و ریاضت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. منصور بن حلاج نے انا الحق کہا، لوگوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا، ایک سولی پہ چڑھا دیا، کافر ہو گیا. انا الحق، میں ہی حق ہوں، میں ہی خدا ہوں. انا الحق کا نعرہ لگایا، لوگوں نے سولی پہ چڑھا دیا. لیکن میں نے کہا انا الحق کا نعرہ منصور نے لگایا، تم نے سولی پہ چڑھا دیا. یہی نعرہ تو اس درخت نے بھی لگایا تھا جس درخت کو موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا آگ لگی ہے، اس کے شاخیں صاف ستھری تر و تازہ ہری بھری، درخت ہرا بھرا، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. آپ حیران ہوئے، درخت سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی تو رب العالمین ہوں. درخت کہہ رہا تھا میں ہی تو رب العالمین ہوں. میں نے کہا مولوی صاحب اگر درخت سے انی انا اللہ رب العالمین کی آواز آئے کفر نہیں ہے تو انا الحق کی آواز اگر منصور بن حلاج سے آئے یا بایزید بستامی سے آئے تو یہ کیسے کفر ہے؟ میں نے کہا یہ تو فنا فی اللہ کا مقام ہے. اگر وہاں درخت کو یہ مقام مل سکتا ہے تو انسان تو قدرت کی تخلیق کا اعلیٰ شاہکار ہے، اسے کیوں نہیں؟ نہیں توجہ تو نہیں، بولو ذرا اونچا بولا رہا. وہ بات کر رہا تھا حافظ صاحب کی. ان کے پیر صاحب تھے نا حضرت خواجہ ہوت محمد رحمت اللہ علیہ. وہ بیٹے کو کہتے بیٹا میرا پیر آ رہا ہے، مجھے لے چل باہر سڑک پہ لے چل، میں پیر کا استقبال کرتا ہوں. سڑک پہ لے چل، پیر کا استقبال کرتا ہوں. بیٹا کہتا بابا تجھے کس نے بتایا کہ تیرا پیر آ رہا ہے؟ نہ کوئی قاصد آیا، نہ کوئی چٹھی آئی، نہ کوئی پیغام آیا کہ تیرا پیر آ رہا ہے. کہا ہاں مجھے لے چل، میرا پیر آ رہا ہے. تو کیا سمجھتا ہے میں اندھا ہوں؟ سر کی آنکھوں سے اندھا ہوں پر دل کا اندھا تو نہیں ہوں، دل کا اندھا تو نہیں ہوں. بیٹے کو اصرار کرتے، بیٹا سڑک پہ لے آتا. بیٹا کہتا ہے خدا کی قسم ہم ادھر سڑک پہ پہنچتے ادھر خواجہ ہوت محمد کی سواری نظر آنے لگ جاتے. ادھر خواجہ صاحب کی سواری آ رہی ہوتی تھی. تو میں نے کہا بندے کو دل کا اندھا نہیں ہونا چاہیے. آج کچھ لوگ دل دے اندھے پر سنیو تو مبارک ہو، تو مبارک ہو. تسی ظاہر دے بھی سجا کے ہوتے، دل دے بھی سجا کے ہو. اے توجہ تاری بولو ذرا اچھا، جڑا جڑا سجا کے بیٹھے اچھا بولے بلند آواز. آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دید ہے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی، فرشتوں کو ادھر جھکا دیا. اب ذرا توجہ کرنا، اصل طینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرۃ الارض یعنی الکعبہ. حضور کا جو خمیر پاک ہے نا، نور پاک کو جو لباس پہنایا بشریت کا، رب نے وہ خمیر کہاں سے لیا؟ زمین کی دنی سے، زمین کی ناف سے. وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے. شرقاً غرباً شمالاً جنوباً زمین کو ناپو. وسط الارض سرۃ الارض، زمین دنی، پوری روح زمین کی دنی ناف. وہ کیا بنتی ہے؟ اللہ کا گھر خانہ کعبہ. وہاں سے مٹی لی، حضور کا لباس بشری بنایا، خمیر لیا، بشری لباس بنایا. اب ذرا توجہ کرنا، اگر نور
مصطفیٰ کا تعلق جڑتا ہے، بڑا آرام سے بات کر رہا ہوں، نور مصطفیٰ کا تعلق جڑتا ہے پیشانی آدم کے ساتھ، کائنات کو ادھر جھکا دیتا ہے۔ اگر خمیر مصطفیٰ کا تعلق جڑتا ہے خانہ کعبہ کے ساتھ، کائنات کو ادھر جھکا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، فرما نور مصطفیٰ کی جلوہ گری ادھر ہے، ادھر سجدہ کرو، اگر وہ خمیر ادھر آیا تو ادھر سجدہ کرو۔ اس لیے فرمایا نا، احدی اوہے احمدی اوہے میم دے اولے دلڑی موہے دیہان کری فرید اران عشق اساجا دین ایمان، حقیقت محمد بھی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چک دی جاہے الا کوئی نہیں سکتا۔ ایک دی دم دم سکھ ہے، جڑا ایک دو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضور حجرے میں ہیں، میں آئی، کہا کون ہے؟ میں نے کہا عائشہ۔ کہا کون عائشہ؟ ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ کہا کون ابو بکر؟ کہا ابو قحافہ کا بیٹا۔ کہا کون ابو قحافہ؟ اللہ اکبر۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں خوف میں آ گئی، خشیت میں آ گئی، ڈر گئی، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد آئی تو سرکار ویسے تشریف فرما تھے، اب عام طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے عام حالت میں حضور تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کی آقا کیا ہوا تھا؟ حضور نے فرمایا عائشہ تجھے نہیں پتا، لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ ہمارا خدا کے ساتھ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے ہمیں خدا کے سوا ماں سے اللہ کی خبر ہی نہیں ہوتی، ماں سے اللہ کی خبر ہی نہیں ہوتی، فنا فی اللہ کے مقام پر ہوتے ہیں۔ اس لیے فرما احدیو ہے احمدیو ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی کہتا ہے با پردہ جو آمدی شورے قیامت شد آیاں، بے پردہ گرائی بیروں سوزد ہما کونو مکان۔ حضرت گرامی حضور کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف بھی بڑے حسین تھے، پر ان کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیں۔ میرے نبی کے حسن کا عالم یہ تھا، چاند نے انگلی دیکھی تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے، زنان مصر نے حسن یوسف کو دیکھا، ان کی انگلیوں کے ٹکڑے ہو گئے، چاند نے حسن انگلی مصطفیٰ کو دیکھا تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو رب نے کائنات دکھائی، لیکن ایک پتھر پہ کھڑا کر کے تحت الثری سے عرش معلیٰ دکھا دیا۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو فرما محبوب تو خلیل تو نہیں، تو حبیب ہے، تجھے پتھر پہ نہیں کھڑا کرنا۔ مولا کہاں کھڑا کرنا ہے؟ فرما عرش پہ آ جا، عرش پہ آ جا۔ یہ اندھے کہتے ہمارے جیسا ہے، اے حبیب آج عرش اعظم پہ ڈھلک کر انہیں دکھا دے، وہ مصطفیٰ وہی ہے جو کبھی زمین پہ چلتا نظر آتا ہے، کبھی عرش بری پہ چلتا نظر آتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ حضرت گرامی مجھے وہ جو وقت دیا گیا تھا وہ تو غالباً کافی دیر سے گزر چکا ہوگا، آپ کا زیادہ وقت لیا۔ اللہ رب العزت جل شانہ میرے یہ چند کلمے قبول فرمائے۔